ہمیں اپنے پسندیدہ حکمرانوں کے جو بیانات ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی پالیسیاں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مکمل طریقہ بتایا ہے، جہاد بھی عین اسی طریقے کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے لڑتا ہے، لیکن وہ حق تک پہنچ کے لڑتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ اگر حق تک نہیں پہنچ سکتا تو کامیاب نہیں ہے۔ اور جہاد لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کا ایک سبب تھا، لیکن آج اس طرح کے فضول طریقے کے جہاد نے پوری کی پوری دنیا کے سامنے جہاد کا حلیہ بگاڑ کر دیا، جہاد کو دہشت گردی بنا کر رکھ دیا۔ شریعت نے کہیں یہ کانسیپٹ نہیں دیا کہ آپ کا دل کر رہا ہے لڑنے کو، آپ اکیلے جاؤ حملہ کرو، بعد میں پیچھے جو کچھ ہوگا، جو امت مسلمان کو ظلم ڈھائے جائیں گے، کہ مجھے کیا کیوں، آپ کو کس نے کہا تھا جاؤ؟ حضرت عثمان کو کنہوں نے شہید کیا؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے۔ حضرت علی کو کنہوں نے پریشان کیا؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے۔ جمل اور صفین کس نے برپا کروائی؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو کنہوں نے مارا؟ خلافت بنو امیہ کو ختم کس نے کیا؟ انہوں نے کتنے کو مارے تھے؟ ان کے ابھی تک 650 کی خبر آ رہی ہے، اور انہوں نے غزہ کے اوپر پورے غزہ کو انہوں نے جیل بنا کے رکھ دیا۔ غزہ پورے ایریے کا پانی بند، کھانا بند، اوپر سے بمباری، آگ ہی آگ برس رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، ان زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے کوئی ہسپتال نہیں، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فائدہ ہوا حملہ کرنے کا یا نقصان ہوا؟ ہم رافضیوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں لڑیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حالات کے مطابق جہاد کے لیے شرعی اصول، اس کا طریقہ کار، اور اسی حوالے سے اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں پوری کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا۔ جیسے عقیدہ سب سے اہمیت کا حامل ہے تو اللہ رب العزت کا قرآن عقیدے سے بھرا پڑا ہے۔ نماز بڑی اہمیت کی حامل ایک عبادت ہے، تو نماز کا پورا طریقہ اسلام نے بتلایا ہے۔ روزہ شرعی حکم ہے تو روزہ رکھنے کا بھی پورا شریعت نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے۔ ہماری اپنی پسند ناپسند کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا پروسیجر، پورا طریقہ بتلا دیا۔ ہمارے ساتھ، ہماری خوشی غمی کے ساتھ، ہمارے پسند اور ناپسند کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اسی لیے اپنے ذہنوں کو بھی تھوڑا سا، دلوں کو بھی مضبوط کر لیں کہ حق اور سچ بات کو سننا بھی ہے، قبول بھی کرنا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات، جہاد ایک عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کا سب سے بلند ترین عمل ہے۔ ایسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے قرض کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اور یہ شہید واحد وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العزت کی جنت میں جانے کے بعد بھی یہ خواہش کرے گا کہ اللہ جو مزہ تیری راہ میں گردن کٹانے کا آیا تھا، اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج کر تیری راہ میں گردن کٹا کے آئے۔ اتنا عظیم عمل اور اتنی لذت ہے، اور اسلام کی کوہان ہے، ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ بتائیں ذرا، شریعت نے کیا اس کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟
شریعت نے جہاد کے پورے اصول و ضوابط بیان کیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں انہی کی باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے پسندیدہ حکمرانوں کے جو بیانات ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی پالیسیاں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مکمل طریقہ بتایا ہے، جہاد بھی عین اسی طریقے کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے نماز ہے نا، اگر نماز کو ہم سنت رسول کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو نماز قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ روزہ سنت رسول کے مطابق رکھیں گے تو قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں کہ ایک انسان کے جذبات اور احساسات اگر سنت رسول کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کی قسم اس کے احساسات اور جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کی قدر اس وقت ہوگی جب وہ سنت رسول کے تابع ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام نے جہاد کا ایک مکمل طریقہ بیان کیا ہے، پورے اصول و ضوابط ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جہاد کا تعلق جذبات کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہم اپنے جذبات میں آ کے، اپنے لو میں آ کے بڑے کچھ کہہ جاتے ہیں اور بڑی بڑی بیان بازی کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس معاملے میں آپ پہلے اچھے طریقے سے جہاد کے اصول و ضوابط کو سمجھیے۔ پہلے ہی بتا دوں، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، اسی لیے کہ کوئی سوال و جواب وہ بعد میں ملے، علماء کے ساتھ تعلق رکھے تاکہ وہ آپ کو کھل کر ہر بات بتا سکے۔ یہ بات تو میں تقریباً ہر جمعے میں کہتا ہوں کہ علماء کے ساتھ تعلق رکھے، فتنوں کا دور ہے، نئی بات ہر بیان ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ سننے کی اور حق سچ کی کوشش اور اس کی تلاش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں فتویٰ سنا کر اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جہاد کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بندہ حق پر پہنچ کر جہاد نہیں کرتا تو اللہ کی قسم اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں کامیاب ہو جائے گا، بندہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ کے مرے۔ تو پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اسپیشلسٹ سے آگے فطروں کے حوالے سے، تقریباً فطروں کی جتنی احادیث حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ بیان کی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ بات کی، اس آدمی نے دوبارہ سوال کیا، ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلے خالصتاً اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، کامیاب ہے؟ سعد نے کہا ہاں یقیناً کامیاب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے پھر ٹوکا، کہا سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی نے تیسری مرتبہ سوال کیا، یہی سوال حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ کامیاب ہے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے تیسری مرتبہ ٹوک کر کہا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سعد کہنے لگے حذیفہ پھر آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے لڑتا ہے، لیکن وہ حق تک پہنچ کے لڑتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ حق تک نہیں پہنچ سکتا تو کامیاب نہیں ہے۔ ایسے جذبات میں آ کے، شوق میں آ کے اپنی جان گوا دو تو اللہ کو ایسے پسند ایسے نہیں ہے۔ شریعت نے طریقہ کار بتلایا ہے، اسی لیے خدا را اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ فتویٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح و سنہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ خدا را حق تک پہنچنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی کے احساسات اور جذبات کی اسلام میں کوئی قدر نہیں ہے، اسی لیے حق کو تلاش کریں، ڈھونڈیں اور ملے گا، یقیناً ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ میرے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ بس شرط یہ کہ دل میں تکبر نہ ہو۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، ہمارے اپنے ذہن کے خلاف، ہمارے اپنے کسی عمل کے خلاف جب ہم کوئی بات سنتے ہیں نا تو ہم برداشت نہیں کرتے،
ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتے، اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا۔ صحابہ کا کام تھا، ان کی شخصیت میں جو ایک صفت پائی جاتی تھی وہ تھی سمعنا و اطعنا، قرآن و سنت کو سنتے تھے، قبول کرتے تھے۔ ہم سنتے ہیں لیکن اس کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ انا کے اوپر ٹھیس پہنچتی، میں غلط اور میرے اندر غلطی، میرا وہ تو غلط، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ خدا کا یہ بات ذہن میں رکھو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، سوائے نبی کے حضرت ابوبکر سے غلطی ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، ہم تو پھر عام لوگ ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کامیاب کیوں تھے؟ سارے صحابہ عالم نہیں تھے، لیکن وہ کامیاب کیوں تھے؟ قرآن و سنت کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، قرآن و سنت کو پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے احساسات اور جذبات کو اسلام کے مطابق کرتے تھے، ہماری طرف تعویلیں نہیں ڈھونڈتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، جہاد ایک عظیم عبادت ہے، اس کو کرنے کا شریعت نے ایک مکمل طریقہ بیان کیا ہے، اسی لیے اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اس کے اوپر اپنے بیانات بھی دیں اور اپنی کوشش بھی کریں۔ اور جہاں تک رہ گئی بات جہاد نہ کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث، جس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد نہ کیا یا جہاد نہ کرنے کی اس کے دل میں کبھی یہ تڑپ ہی نہ ہوئی کہ میں نے جہاد کرنا ہے، مطلب اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی پیدا نہ ہوئی کہ میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس تڑپ کے بغیر ہی وہ مر گیا، مطلب ایک آدمی اپنی پوری زندگی میں نہ جہاد کرتا ہے، نہ وہ یہ خواہش کرتا ہے، نہ اس کے دل کی یہ تڑپ ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع ملے میں کروں، وہ اس طرح کی تڑپ بھی نہیں رکھتا اور جہاد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافقت کی موت کرتا ہے۔ اسی لیے خدا اس بات کو ذہن میں رکھیں، جہاد اسلام کی توہین ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں اس کے اصول و ضوابط کی طرف۔ بہت ساری اقسام ہیں، میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاد دفعی اور ایک ہوتا ہے جہاد اقدامی۔ ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد کہتے ہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے تو آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اس جہاد کو کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کسی ملک نے حملہ کر دیا، انڈیا نے کر دیا، میں کہتا کسی نے بھی کر دیا۔ اب جب ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، اب ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکمران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیڈر کی، کسی پارٹی کی، کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، مجھے اس کا دفاع کرنا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس نہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو کچھ ہے، جتنی استطاعت ہے کر گزرو، جو کچھ بھی ہے، نہ وسائل کو دیکھنا ہے، نہ طاقت کو دیکھنا ہے، بس حملہ آپ پر چونکہ ہو گیا، آپ نے دفاع کرنا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے، دو بندے لڑ پڑے، جب اگلا حملہ کرتے تو بس آپ نے اپنے آپ کو بچانا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کے پاس گن ہے، کیا یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جہاد دفاعی، دفاعی جہاد کرنا، کہ آپ کے اوپر حملہ ہو گیا، اب آپ نے اپنا دفاع کرنا، آپ کے اوپر اپنا دفاع کرنا فرض ہے، کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ ہے تب بھی فرض ہے، نہیں اسلحہ تب بھی آپ پہ فرض ہے، جتنی ہمت اور استطاعت ہے دفاعی جہاد کرو۔ یہ ہو گیا دفاعی جہاد، ہر لحاظ سے پوری ممکن کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اچھا، اب اگلے نے حملہ کیا تھا، ہم نے پوری دفاع کی کوشش کی، خوب لڑے، لیکن اگلی حکومت نے، جس نے قبضہ کرنا تھا، جس نے ہمارے پر حملہ کیا تھا، وہ جنگ نہیں کیا، اس کی حکومت استقرار پا گئی۔ سمجھو اس نے ہمارے، جس طرح سمجھو پرانے دور میں ہوتا جھنڈا گر جاتا تھا تو بندہ کہتے تھے یہ جو جنگ جیت گئے ہم، آج کے دور میں ایسے کہ دارالخلافہ فتح ہو گیا، سمجھو ملک میں ان کی حکومت آ گئی۔ جب جس نے حملہ کیا تھا اس نے قبضہ کر لیا، اس کی حکومت استقرار پا گئی، وسائل ان کے کنٹرول میں چلے گئے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ کا جہاد بند ہو گیا، اب آپ کا دفاعی جہاد ختم، کیونکہ اگلا جنگ جیت چکا ہے، اب آپ کو اپنا اسلحہ رکھ دینا چاہیے، اب آپ کو اس کے خلاف لڑائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے حملہ کیا، اس کا فوجی یہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کو گولی مار دی، اور اللہ کے بدلے تم ان کے ایک فوجی کو گولی مارو گے، اب ان کی حکومت آ چکی ہے، وہ قبضہ کر چکے ہیں، وہ تمہارے پورے شالیمار ٹاؤن کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اسی لیے اس چیز کو سمجھے، جب اگلے نے حملہ کیا تھا تب پوری طاقت سے
کرانا تھا، لیکن جب اگلے کی حکومت آ گئی اس نے قبضہ کر لیا، اب جہاد دفاعی ختم ہو گیا. اب آپ نے ان کے اوپر اس طرح سے حملہ نہیں کرنا کہ جب دل کرے جا کے لڑ لو. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہے، کبھی کوئی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی آدمی کی خواہش ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مقام پر بعض جگہوں پر روکا، کسی کا دل کر میں جا کے میرا دل کرتا لڑ دوں مار دوں، صحابہ کا دل ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظم کے تحت ان کو لڑواتے تھے، اگلے کے احساسات اور جذبات کے مطابق نہیں. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ آپ کا دل، آپ کہتے ہو کہ میری جان ہے، میں نے فدائی حملہ کر دیا، بس ٹھیک ہے. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کو تو اپنی جان کو چلو ٹھیک ہے مروانے کا شوق تھا، آپ نے تو فدائی حملہ کر دیا. جو بعد میں امت مسلمان پر قیامت پڑے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مثال کے طور پر یہاں اللہ نہ کرے، یہاں پہ کوئی بندہ حملہ کر دیتا ہے، بعد میں پورے کانے کے اوپر بمباری کرتے ہیں، پورے کانے کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے ہیں، کون ذمہ دار ہوگا؟ خدا رہا ان چیزوں کو سمجھو. جہاد اسلام کا ایک خوبصورت ترین عبادت تھی. آپ یقین کریں صحابہ کرام کی زندگی کا جہاد پڑھ کر دیکھیں، لوگ خود یہ خواہش کیا کرتے تھے دور دراز کے علاقوں کے کہ کاش یہ لوگ صحابہ کرام حملہ کر کے ہمارے ملکوں کو فتح کر لیں، ہمارے اوپر ان جیسے لوگ حکمران کریں. اتنا خوبصورت ترین عمل تھا. اور جہاد لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کا ایک سبب تھا. لیکن آج اس طرح کے فضول طریقے کے جہاد نے پوری کی پوری دنیا کے سامنے جہاد کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، جہاد کو دہشت گردی بنا کے رکھ دیا. شریعت نے کہیں یہ کانسیپٹ نہیں دیا کہ آپ کا دل کر رہا ہے لڑنے کو، آپ اکیلے جاؤ حملہ کرو، بعد میں پیچھے جو کچھ ہوگا، جو امت مسلمان کو ظلم ڈھائے جائیں گے، مجھے کیا کیوں؟ آپ کو کس نے کہا تھا جاؤ؟ یہاں پہ دلیل دی جاتی ہے ابو جندل صحابی کی. تو میں اس شبے کا بھی ازالہ کرتا ہوں. ابو جندل صحابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واپس دے دیا تھا صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق، وہ ابو جندل جب اپنے ساتھیوں کو مار کے واپس آیا تو اللہ کے نبی نے عون کرنے سے انکار کر دیا. ابو جندل نے جا کر ایک پہاڑ میں بسیرا کر لیا. وہ پہاڑ اس راستے پہ آتا تھا جس راستے سے قافلے گزرتے تھے. اب اس نے کیا کرنا آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا تھا. اور بھی اس کے ساتھ صحابی ملتے کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو پتا تھا صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اللہ کے نبی ہمیں عون نہیں کریں گے، ہمیں قبول نہیں کریں گے. وہ ابو جندل کے ساتھ مل جاتا، وہاں پر کچھ صحابہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ آتے جاتے قافلوں کو چھیڑتے تھے، قافلے پریشان ہو گئے. مکے والے خود تنگ آ گئے کہ اللہ کے نبی ان کو اب رکھ رہے ہیں، اس شرط سے خود دستبردار ہوتے ہیں کو رکھ رہے ہیں. وہ فدائی حملے ایسے حملے تھے جس کے پیچھے اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں تھا. وہ فدائی حملوں کا نقصان مدینے پر نہیں پڑنا تھا، زیادہ سے زیادہ ان اپنے 4 بندوں کے اوپر تھا نا، انہیں کو مارنا تھا. اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کوئی فدائی حملے کرنے کو، اس طرح کا جنگ کرنے کو، تو ٹھیک ہے، آپ جاؤ کسی پہاڑی ایریے میں کسی مخصوص علاقے میں، وہاں پر آ کر ڈیرا ڈالو اور صرف وہیں سے بھی جہاد کرو، تاکہ آپ کو بہانہ بنا کر لوگ یا کافر باقی مسلمانوں کو تنگ نہ کریں. آپ دوسروں کو تنگ کرنے کا سبب بن رہے ہو. خدا را اس بات کو سمجھے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جہاد دفاعی ہوتا ہے جب آپ پر کوئی حملہ کرے، آپ اس کا ٹکا کے حملہ کریں، اس کا مقابلہ کریں، لیکن جب وہ قبضہ پا جائے پھر اب آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں. اگر تو نیا حکمران جس نے آپ کے ملک پر قبضہ کیا ہے وہ آپ کو اسلام ظاہر کرنے سے نہیں روکتا، نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، اذانیں دینے سے نہیں روکتا، روزے رکھنے سے نہیں روکتا، آپ کو دین پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس علاقے میں رہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہجرت کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ آپ اپنے دین پر عمل کر پا رہے ہو. لیکن جو نئی حکومت آئی، نئے لوگ آئے جنہوں نے آپ کے ملک پر قبضہ کر لیا، اب دفاعی جہاد تو ختم ہو چکا، حکومت ان کی آ چکی ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ اگر وہ آپ کو دین ظاہر کرنے نہیں دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ اذان سننے کو ترس گئے ہو، آپ کو روزہ رکھنے نہیں دیتے، آپ کے اوپر طرح طرح کی پابندی ہیں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنی ہے اور ہجرت کرنی ہے وہاں سے، اپنے آپ کو لے کر، اپنے بال بچوں کو لے کر، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، بال بچے قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، سب کچھ چھوڑنا پڑے، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا. یہ اگلے حکومت کے آنے کے بعد کی بات ہے. یہ 2 راستے ہو گئے. یا تو دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے تو وہیں رہو، دین پر عمل کرو، دعوت تبلیغ کرتے رہو. نہیں، اگر آپ کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا، آپ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں چلے. یہ ہو گیا مسلمان. اب ہم آتے ہیں جہاد اقدامی کی طرف. یہ جہاد دفاعی میں آ کر مسئلہ کلیئر ہو گیا. ابھی کسی بھائی نے پوچھنا ہو تو جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں جہاد اقدامی کی طرف. جہاد اقدامی کرنے کے لیے آپ کو وقت کے حکمران کی، خلیفہ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. خلیفہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا جو حکمران ہے
جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک آپ اقدامی جہاد نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں مثال کے طور پر اس وقت اسرائیل فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے, ہمارا دل کرتا ہے لڑنے کو, لیکن ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اقدامی جہاد ہے. یہ حملہ ہمارے اوپر نہیں ہے, وہاں پر ہے نا, ہم ادھر جا کے ان کی مدد کریں. یہ اقدامی جہاد ہے. اقدامی جہاد کرنے کے لیے ہمیں حکمران کی اطاعت کی ساتھ چلنا ہوگا, حکمران کی اجازت کی ضرورت ہوگی. اگر وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہمیں جہاد کرنے نہیں جانے دیتا, تو ہم جہاد نہیں کریں گے. وہ مجرم ہوگا, اللہ کے سامنے وہ جواب دے ہوگا, ہم نہیں ہوگا. ہاں ہمارے پاس میں جو ہے ہم وہ کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں, فنڈ بھیج سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن جہاد کرنے کے لیے ہمیں حکمران کی اجازت کی ضرورت ہوگی. اور اگر وہ نہیں دیتا, وہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ غلط کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اللہ کو وہ حکمران جواب دے, ہم جواب دے نہیں ہے. ہمارے دل میں تڑپ ہے, ہم لڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنی تڑپ پیش کریں گے. لیکن شریعت نے یہاں پر ہمارے اوپر قید لگائی ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے آپ کو حکمران کی اجازت کی ضرورت ہوگی. آپ خود سے یہ جہاد نہیں کر سکتے. اس چیز کو بھی اب آپ نے سمجھ رہے. تو حکمران, اب یہاں پر پھر آتا تھا تو حکمران کون سا ہو؟ بھئی حکمران کلمہ پڑھتا ہے, ہمارے قبلے کو قبلہ کہتا ہے, ہمارے جیسا کلمہ پڑھتا ہے, وہ مسلمان ہے. جب تک کفر بواہ نہیں کرتا, اس کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے. ہم اس کو پریشرائز بھی نہیں کر سکتے, اس کے خلاف بغاوت بھی نہیں کر سکتے. ہاں اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کے اندر وسائل ہیں, آپ چاہیں اس کو سمجھائیں. یہ حکمران کی اطاعت پر میں پہلے جمعہ باہر پڑھا تھا. تو میرے بھائیوں, اقدامی جہاد کے لیے مختصر یہ کہ ہمیں حکمران کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تھا اقدامی جہاد. اب ہم آتے ہیں یہاں پر جو تنظیمیں ہیں, مثال کے طور پر ہر مسلک کی ایک تنظیم ہے. جو اہل حدیث جماعت کی بھی ایک تنظیم ہے, جہادی ونگ ہے. اسی طرح دیوبندی جماعت کی بھی ایک جہادی ونگ ہے. جماعت اسلامی کا بھی ایک جہادی ونگ ہے. یہ بھی جہاد کرتے ہیں, اپنے اپنی انہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کا جہاد بھی اس وقت درست ہوگا جب ان کو وقت کا حکمران اجازت دے گا. اگر وہ اجازت نہیں دیتا, یہ خود سے لڑتے ہیں, تو یہ غلط کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ سمجھیں. جو لوگوں نے مثال طور پر جیش محمد نے اپنی مرضی سے جہاد کرنے کی بار بار کوشش کی, بار بار حکومت کو بھی پریشرائز کیا, حکومت ختم کر دیا, شرعی طور پر انہوں نے ٹھیک کیا. حادثات جو ہیں انہوں نے کیوں روکا ہوا ہے, کیوں ان کی پالیسی بدل رہی ہے, ان کے ساتھ ساتھ کیوں حکمران کی اطاعت ضروری ہے. جس میں جتنی مرضی احساسات اور جذبات ہوں, آپ مجبور ہیں. شریعت نے آپ کے اوپر قید لگائی ہے کہ آپ حکمران کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں حکمران. حکمران کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا وسائل ہیں, کیا چیزیں ہیں, کس کا حملہ کرنا ہے, نہیں کرنا. اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وسائل نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, حملہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. میرے بھائیوں دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, یہ غزوہ موتا کی میں بات کرنے لگا ہوں, ایک مرتبہ ایک لشکر تیار کر کے بھیجا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 کا لشکر تھا. جب وہ میدان جنگ کے قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ آگے سے رومیوں نے 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہوگا. عیسائیوں نے 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں تیار کیا ہوگا. اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے بس ٹکرا جاؤ, بس لڑ پڑو. نہیں, جہاد پورے کے پورے طریقہ کار کا نام ہے, پورے کے پورے حکمت عملی کا نام ہے. صحابہ نے مشورہ کیا, کتنی دفعہ مشورہ کیا, باہر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر بن طیار جو ہے نا, یہ تمہارا سپہ سالار ہوگا. جعفر نے کمان سنبھال لی, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی روانگی کا وقت کہا تھا جب یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارا سپہ سالار ہوگا, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو مرضی اپنا سپہ سالار بنا لینا. بہرحال مختصر بات کو بہت مختصر کر دو, جنگ شروع ہوئی. 2 لاکھ کا لشکر تھا, تو مسلمان صرف 30,000 تھے. لڑائی شروع ہوئی, انہوں نے ان کے بہت قتل کیے, لیکن 2 لاکھ میں ادھر 3,000 ہے, مقابلہ بڑا مشکل تھا. کرتے کرتے حضرت زید قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جعفر بن طیار نے کمان سنبھالی, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی, وہ بھی شہید ہو گئے. اب صحابہ کرام آپس میں مشورہ کریں کہ اب ہم کس کو اپنا امیر بنائیں. اب اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہوئے تھے, صرف 5 ماہ ہوئے تھے, 5 مہینے ہوئے تھے کہ مسلمان ہوئے تھے. یہ صلح حدیبیہ تک کفار کے ساتھ تھے, صلح حدیبیہ کے بعد ان کا دل اللہ نے اسلام کی طرف پھیرا. بہرحال لوگوں نے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا لیتے ہیں. اب خالد بن ولید کافروں میں ہوتے ہوئے بھی کافروں کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے.
بہت اچھے جنگجو تھے. بہرحال جب یہ کسی نے بات کی صحابہ کرام سارے متفق ہو گئے ہاں خالد بن ولید بڑی اچھی چوائس ہے. خالد بن ولید نے تلوار سنبھالی, خوب لڑا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی کمان زید نے سنبھالی, وہ شہید ہو گئے. پھر اس کی کمان جعفر نے سنبھالی, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالی, وہ بھی شہید ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جہاد کی کمان ایک اللہ کی ایک تلوار نے سنبھال لی ہے. اور حضرت خالد بن ولید اتنا لڑے 9 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی. 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید اتنی زور سے وار کرتے تھے تلوار ٹوٹ جاتی تھی. 10ویں تلوار سے ان کے ہاتھ میں 9 ٹوٹ چکی تھی. یہی خالد بن ولید, انہوں نے پھر ایک حکمت عملی لڑائی کہ اس کافر کی تعداد بہت زیادہ ہے, انہوں نے میرد سے گھیر رکھا ہے. انہوں نے پھر حکمت عملی یہ لڑائی کہ دائیں والے گروہ کو بائیں طرف کر دیا, بائیں والوں کو دائیں طرف کر دیا. جو پچھلی صفحے تھی ان کو آگے کر دیا, آگے والوں کو پیچھے کر دیا. سارے کے سارے لوگ چہرے اب نئے ہو گئے. اب جب دوبارہ جنگ کا مار کرتے تو پرانے زمانے میں ایسے مار کے ہوا کرتے. اب جب مار کا شروع ہوا تو چونکہ کفار تو ان کو گھیر چکے تھے, انہوں نے یہ تیار کیا تھا ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی بچ کے نہ جائے. اب جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے دیکھا یار یہ تو سارے بندے نئے ہیں, پہلے تو یہ لڑائی کر ہی نہیں رہے تھے, یہ کہاں سے آگے. ان کو تو نہیں پتا چلا نا حکمت عملی بدل گئی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو پہلے پچھلی صفوں میں تھے بھی دائیں سائڈ پہ, اب یہ بائیں سائڈ پہ آ چکے. وہ سب لوگ ڈر گئے کہ لگتا ہے ان کے پیچھے سے مدینے سے نئے لوگ آ گئے ان کی مدد کرنے کے لیے. وہ ایسا ڈرے, وہ جہاد ہوتا ہی ڈر کے ساتھ. جب ڈر دل میں آج بندے کے قدم اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, بندہ بھاگنے کا سوچتا ہے, وہ ایسا ڈرے وہ پیچھے کو جانا شروع ہو گئے. اب حضرت خالد بن ولید لڑتے بڑی حکمت عملی سے اپنے لشکر کو پیچھے لائے اور لشکر کو پیچھے ان کفار سے بچا کر واپس آ گئے. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو اللہ خالد بن ولید جنگ مسلمانوں کو بچا کے واپس لائے, اس کے اندر پتہ تو نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد نے مسلمانوں کو فتح دلوائی ہے, اپنے چند مٹھی بھر صحابہ کو ان سے بچا کر لے آئے. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھو, یہ ضروری نہیں ہے کہ جی بس کچھ بھی ہے, اسلام کوئی طلسماتی دین نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ کوئی جادوئی دین نہیں ہے. ہاں اللہ کی مدد آتی ہے, ضرور آتی ہے, لیکن کب؟ جب انسان ایمان اور تقوی کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے جہاد کے لیے تیاری کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا بھی ہے. اللہ رب العزت کے پاس کتنی طاقت ہے, اب ایک لمحے کے لیے سوچیں. ایک فرشتہ اپنے پر کے ایک کنارے سے زمین کا ٹکڑا اٹھاتا ہے, قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا اوپر سے لا کے زمین پہ دے مارتا ہے. صرف ایک فرشتے نے اپنے پر کے کنارے سے اتنا بڑا کام کر دیا. وہ فرشتے اتنے طاقتور ہیں, ہماری زمین کے ساتھ وہ اس طرح کھیلے جیسے ہم کرکٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ کے سامنے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت کا اصول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم لوگوں کے ذریعے کفار کو ذلیل کروں گا. اسی لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمارے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے عقائد کی درستی کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, سنت رسول کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سنت کے مطابق لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی تیاری کریں. اللہ رب العزت ضرور ہمیں غلبہ عطا کرے گا. میں نے اکثر یہ آیت پڑھا کرتا ہوں, سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ایمان لے کر آؤ, اے لوگوں ایمان لے کر آؤ, نیک عمل کرو. لا یستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم, میں تمہیں زمین میں ایسے خلافت عطا کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی. کب؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا, میری اللہ کی عبادت کرنی, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیا مطلب؟ اپنے عقیدے کو درست کر لو, شرک اور بدعات سے توبہ کر لو, اپنے معاملات کو سنت رسول کے مطابق کر لو, اور پھر اس کے بعد وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی قوت اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پوری جہاد کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غلبہ عطا کرے گا. اب ہم آتے ہیں آخری بات, فلسطین اور اسرائیل. اب یہاں پر ہوا کیا؟ بہرحال میرے بھائیو دیکھیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذات بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی بھاری بات ہے. جو دین اسلام ہے نا, یہ اتنی اچھی آسانی سے دلوں کے اوپر قبول نہیں ہوتا. خاص طور پر جن کے دل گنہگار ہوں کو تو بالکل یہ چیز قبول نہیں ہوتی. یہ بڑی مضبوط باتیں ہوتی ہیں, بڑے مضبوط دل والے اس کو قبول کرتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلی بات یہاں پر یہ دیکھیں, غلطی یہاں پر کیا ہے؟ حماس نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے. کس وجہ سے کیے؟ اقدامی جہاد تھا.
کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ پھر حملہ کر کے سویلین کو بھی نشانہ بنایا. کیوں؟ پوری دنیا میں آج آپ کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں حملے کیے تھے. پہلے کی جنگ بات کی. اب اس وقت کرنٹ ایشو کی ہم بات کریں گے. جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. اب کس نے حملہ آغاز کیا؟ حماس نے کیا. ان کی سویلین بازی کو نشانہ بنایا. غلط کیا, بالکل غلط کیا. اور یہاں پر پھر وہی بات ہے, کیونکہ ہم تاریخ سے نابلد ہیں, اس لیے برائے مہربانی آپ کو اس کو مزید رائے چاہیے تو بعد میں ملے. رافضی جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ کی قسم یہ کبھی امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. حضرت عثمان کو کنہوں نے شہید کیا؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. حضرت علی کو کنہوں نے پریشان کیا؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. جمل اور صفین کس نے برپا کروائی؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. اس کے بعد بھی مسلمانوں کو کنہوں نے مارا؟ خلافت بنو امیہ کو ختم کس نے کیا؟ ان ساری ہسٹری میں پڑھ کر دیکھ لو. اسی طرح جب صغیر کے اوپر کن لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی, وہ ایک بڑا مشہور ہے جعفر, کیا اس کا نام ہے, بہت مشہور جس کو غدار کہتے ہیں, میر جعفر صادق. یہ سب رافضی تھے, یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ تھے. یہ مسلمانوں کے وفادار کہاں سے ہو گئے؟ حماس نے جو حملہ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹی سی غزہ کی پٹی, ان کے پاس اتنا اسلحہ پہنچا کہاں سے؟ ان کے پاس تو سیمنٹ اور سریا لے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ کہیں یہ مضبوط قلعے نہ بنا لیں. کہاں سے پہنچا؟ حقیقت میں ایران کے ہاتھوں, باہر آ ایران کے ہاتھوں یہ سارا کا سارا اسلحہ کو سپلائی ہوا. آنکھیں بند کیے رکھی انہوں نے جان بوجھ کے کہ حملہ ہونے دے تو چھیڑ چھاڑ تو کرو. اب اس وقت حماس نے جو چند مسائل ڈالے, آپ خود دیکھیں, اب تو چلو کافی دنوں بعد معاملہ بھی واضح ہو چکا ہے. انہوں نے کتنے کو مارے تھے؟ ان کے ابھی تک 650 کی خبر آ رہی ہے. اور انہوں نے غزہ کے اوپر پورے غزہ کو انہوں نے جیل بنا کے رکھ دیا. غزہ پورے ایریے کا پانی بند, کھانا بند, اوپر سے بمباری, آگ ہی آگ برس رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں, ہزاروں زخمی ہیں. ان زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے کوئی ہسپتال نہیں, اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. فائدہ ہوا حملہ کرنے کا یا نقصان ہوا؟ ہم رافضیوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں لڑیں گے. وہ اللہ کے بندوں, مصر کی جنگ کیسے ہوئی؟ میں اپنی بات نہیں کرتا, کسی مولوی کی بات بھی نہیں کرتا. جاؤ دیکھو سنو جانو, ایک یوٹیوب کا چینل ہے فیصل بڑھائے ہسٹری بیان کر, اب وہاں سے سن کے دیکھو. مصر کی جنگ میں ایرانیوں کا ہاتھ, شام کے اندر معاملات خراب ہوئے, لڑائی ہوئی, مسلمانوں کے خانہ جنگی میں ایران کا ہاتھ. اسی طرح یہ جتنے علاقے ہیں مصر, عراق اور شام, اور اس کے بعد اسرائیل, یہ ایران سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہی ایران ہمارے پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آنے دیتا. ان کے حالات کی خرابی کی اصل ذمہ دار یہ ہے. اب کسی آرمی کے بندے سے پوچھ کے دیکھ لو کہ پاکستان کا اصل دشمن کون ہے, انڈیا یا ایران؟ کو کہتے ہیں ایران سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں یہ باتیں سخت ہیں, میں بڑی معذرت خواہ ہوں. یہ ایران ہماری کیا مدد کرے گا؟ یہ امت مسلمہ کا کہاں سے خیر خواہ ہو گیا؟ اس نے تو خانہ کعبہ کے اوپر 2 دفعہ حملہ کیا ہوا ہے. خانہ کعبہ سے حجر اسود یہی ایران چرا کر لے کر آیا تھا. خدا را ہسٹری کو پڑھیے, صرف جذبات میں آ کے احساسات کو اپنے خراب نہ کیجیے. یہ کوئی جذباتی دین نہیں ہے, ہر چیز واضح ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اسلام اتنا مضبوط دین ہے. آپ اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے لگتے, اللہ کی قسم اللہ آپ کی زندگی میں امن عطا کر دے گا. اتنا کمال کا دین ہے. میں نے اکثر کہا کرتا ہوں, آپ کو میں نے زکات کے حوالے سے بھی کہا تھا, صرف 3 سال آپ صحیح طریقے سے زکات ادا کر دیں. صرف پیسہ نہیں دینا جس کو مرضی کھا کے دے دیں, نہیں, اس کے حقدار تک پہنچائیں. جو شریعت نے طریقہ بتایا, اللہ کی قسم پورے پاکستان سے غربت ختم ہو گئی. آپ صحیح طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 لوگ صحیح عقیدے والے, صحیح منہج والے, سنت رسول سے محبت کرنے والے اگر اکٹھے ہو جائیں, دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. 12,000 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. حقیقت یہ ہے ہمارے اندر دین کے غدار چھپے ہوئے ہیں. ہم دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں, اور ان طرح کے حملوں سے, اس طرح کی باتوں سے اسلام کو الٹا بدنام کرتے ہیں. خدا را ان چیزوں کو سمجھیے. اسلام بڑا مضبوط دین ہے, ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے. اس کا حلیہ بگاڑنے میں, اس کو گالیاں دلوانے میں, اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانے میں, یہ سارے کاموں کے پیچھے ہم لوگوں کا ہاتھ ہے. مولویوں کو کیوں بار بار چیک کرتے ہیں؟ مولویوں کو چیک پوسٹوں پر کیوں چیک کرتے ہیں؟ داڑھیوں کو, کپڑا ٹخنا سے اوپر رکھنے والوں کو کیوں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ جب یہ خود دھماکے ہوئے تو ان میں سے اکثر یہ لوگ پائے گئے.
اسی لیے خدا ان چیزوں کو سمجھیں. صحیح دین کو سمجھنا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کسی کا حق نہیں بنتا پیچھے پہنچ کے آپ کو دین سمجھائے. آپ کا کام ہے حق کو ڈھونڈنا. اب آتے ہیں آخری بات, جنگ ہو گئی. اب آتے ہیں جب دو بندے لڑ پڑے نا, ایک مسلمان اور ایک کافر, اگر تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے پہلے تو آپ فتنہ نہ بننے دو, سمجھاؤ, بولو, بات کرو, پریشر ڈالو, جو بندہ زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف پریشر ڈالو, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب لڑائی ہو جائے, دو مسلمان گروہ آپس میں لڑائی ہو جائے, فتنہ بن جائے, سارے لوگ اپنے گھروں میں چپ کر کے بیٹھ جائیں. جیسے جمل اور صفین کے اندر اکثریت صحابہ کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی, وہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو رہے. جب لوگ ان کو کہتے تھے آپ جہاد سے ڈرتے ہیں, تو حضرت سعد نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جہاد کیا جہاں پر تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم مٹھی پر لوگ ہزاروں کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے. لیکن جب مسلمان آپس میں ٹکرائے, فتنہ بنے, پیچھے ہو, پھر آپ نے لڑائی نہیں کرتے, پھر آپ کا کام اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا استغفار کرو, فتنوں سے بچو. لیکن جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑ پڑے, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر میرے بھائیو ہمارا حق یہ بنتا ہے جتنی ہمارے اندر ہمت اور استطاعت ہے ہم مسلمان کا ساتھ دیں. ہم ان مسلمانوں کا ساتھ, جو ہونا تھا ہو گیا. حماس نے غلطی کی, اب فلسطین والوں کا تو قصور نہیں. حقیقت یہ ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس ہمت ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, اور پھر بھی وہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتا, وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا. ہمت ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا مدد تو وہ جواب دے ہوگا اللہ کے سامنے. اسی لیے میرے بھائیو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوشش کریں, ان کے لیے دعا استغفار کریں, جو کر سکتے ہیں کریں. لیکن اقدامی جہاد کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا, اس کے لیے قرآن کی اجازت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی, دین پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.